بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ آج کے پروگرام میں جن سٹوریز پر ڈسکشن ہوگی وہ آپ سے شیئر کر لیں۔ پہلی سٹوری آج ہماری ہوگی JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی شہدائے وطن پر تنقید سے پوری قوم میں غم و غصہ، سیاسی و عوامی سطح پر معافی کا مطالبہ۔ پنجاب اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان کے بیان کی مذمت میں ایک اور قرارداد جمع ہو گئی، جبکہ دوسری سٹوری آج ہماری ہوگی آئین کے دائرے میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ملک توڑنے کی سوچ رکھنے والوں سے بات نہیں ہو سکتی، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دہشت گردوں کو صاف پیغام دے دیا۔ جبکہ تیسری سٹوری آج ہماری ہوگی افغان خواتین پر پابندیاں لگانے کے بعد طالبان رجیم نے نوجوانوں کو بھی بنیادی حق تعلیم سے محروم کر دیا، عالمی جریدہ دی گارڈین نے نشاندہی کر دی۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر تجزیہ کار احمد وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے معاون خصوصی وزیر اعظم طلحہ برقی صاحب نے۔ طلحہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر صاحب، میں آپ کے تمام جو مہمان اس پروگرام میں ہیں اور جہاں پہ بھی یہ چیز لائیو نشریات جا رہی ہیں سب کو اپنا سلام کرتا ہوں۔ اور آج کا جو موضوع ہے جس پہ آپ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اپنی بات کر سکیں۔ جی طلحہ صاحب، آج بالکل جس موضوع کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بڑا ہی اہم ہے۔ شہدائے وطن ہمارا فخر ہے، کوئی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سب مقروض ہیں ایک ایک بوند کے خون کے جو شہداء کی ہیں۔ اور ہم جب اس کی بات کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے جو بیان دیا وہ انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس کی مذمت جو ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب نے بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ شہداء پوری قوم کا فخر اور قومی غیرت کی علامت ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کرڈی سمیت تقریباً تمام لوگوں نے ہی جو ہے وہ اس کی مذمت کی۔ عمر صاحب، تمام محب وطن پاکستانی جو اس وطن کی مٹی سے پیار کرتے ہیں وہ لازماً اس کی مذمت کریں گے، اور مذمت تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ یہ دل سے اس چیز کا جو ہے نا دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پلے ہے ہی کیا اگر یہ شہداء اور غازی اس ملک کی حفاظت نہ کرتے تو ہمارا مکار دشمن بھارت ابھی حال ہی میں طریقے کے ساتھ ہم نے دنیا کے اندر یہ ثابت کیا کہ ہم امن کو بھی امن والے ہیں، لیکن اگر ہماری سرزمین ہماری مٹی کی طرف کوئی قدم اٹھے گا تو ہم اس کو وہی اس کا انجام کریں گے جو ابھی پچھلے دنوں پاک بھارت جنگ کے درمیان میں ہمارے مکار دشمن کا ہوا۔ تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ کوئی شہید، کوئی غازی، یہ ان ماؤں سے پوچھیں، ان بچوں سے پوچھیں، ان بزرگوں سے پوچھیں، ان کے دوستوں سے پوچھیں، ان کے رشتہ داروں سے پوچھیں، ان کے سے پوچھیں کہ ایک شہید ہے وہ کتنی بڑی قربانی دے کر اس وطن کی حفاظت فرماتے ہیں، اور ان شہیدوں کا جو لہو ہے وہ ہماری آج جو ہم زندہ ہیں، ہم ہنس پس رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، یہ ان کے لہو کے ہر قطرے کی وجہ سے ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جو فلسطین میں، جو اسی طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر اور دنیا میں ہر وہ ممالک جہاں کے اوپر مسلمان ممالک میں کوئی پریشانی ہے، ان سے اس کی اہمیت پوچھیں کہ فوج اور اس کے ساتھ ہمارے شہداء اور ہمارے غازیوں کی کیا قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اپنے گھروں میں سوتے ہیں، ہم مزے سے پھرتے ہیں، ہم اپنے شہر کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر اپنے فخر کے ساتھ سر بلند کر کے ہم آزاد ملک کے اندر پھرتے ہیں۔ اور اس آزاد ملک میں پھرنے کی جو قیمت ہے وہ ان شہداء نے دی ہے، ان غازیوں نے دی ہے۔ ان غازیوں کو دیکھیں جو سیاچن کے محاذ کے اوپر اپنی اس زمین کی، اس مٹی کی، ہماری ماؤں کی، بہنوں کی، اولاد کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے اس درجہ حرارت کے اندر جہاں پہ فراسٹ بائٹ کی وجہ سے کسی غازی کا انگلی، کسی غازی کا پاؤں، کسی غازی کا بازو جب جدا ہو جاتا ہے تن سے، اور وہ ہنستے ہوئے ہسپتال میں جب کوئی اس کو دیکھنے جاتا ہے تو وہ پھر بھی وکٹری کا نشان بناتا ہے، اور اس کے چہرے کی مسکراہٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ اس وطن کی مٹی کے لیے اپنا بازو تو دے بیٹھا، اپنا پورا تن بھی چلا جاتا تو اس کی مسکراہٹ پہ کمی نہ آتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مذمت کے ساتھ ساتھ دل میں بہت دکھ ہے، اور یہ آئندہ سب کو خیال کرنا چاہیے شہداء کے بارے میں، کسی معاملات
بھی کر رہے ہیں، شہید اور غازیوں اور فوج کے بارے میں تنقید، اور سول ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، پولیس کے شہداء، ہماری پاک افواج کے شہداء، پاک بحریہ کے، پاک فضائیہ کے، یہ تمام شہداء جو ہیں ان کو سلوٹ پیش کیا کریں، ان کے لیے ہر وقت جو ہے ان کے خاندانوں کو آتے جاتے سلام پیش کیا کریں، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ ملک ہے، یہ ملک کی مٹی آزاد ہے اور ہم آزاد ہیں۔ بالکل ٹھیک، طلحہ صاحب آپ نے بالکل درست بات کی، شہداء کی وجہ سے شہداء کی فیملیز کو سلوٹ کرنا چاہیے، یہ بات بالکل ایک درست ہے کہ ہم ان کی ہر خون کی ایک ایک بوند کے جو ہے وہ قرض دار ہیں، جنہوں نے اپنی بہادری سے، ہمت سے، جرت سے اس وطن کا دفاع کرتے ہیں۔ اور آپ نے بالکل درست بات کی، کیونکہ آپ تو مجھے یاد ہے، مجھے معلوم ہے کہ بارڈر کے قریب آپ رہتے ہیں، تو آپ نے تو وہ جذبہ، وہ مناظر دیکھے کہ جس طریقے سے جو پاک بھارت جنگ اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو عبرتناک جنگ میں جو شکست دی وہ ان شہداء کی وجہ سے دی، ان غازیوں کی وجہ سے دی، تو ہم لوگ تو ان کے مقروض ہیں، ان پر تنقید تو کسی صورتحال میں برداشت نہیں کی جا سکتی۔ عمر بھائی، انتہائی دکھ کے ساتھ بس میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے لرز جانا چاہیے، اور ہمیں ایک ہی چیز کو بس یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر سانس، ہمارے خون کا ہر قطرہ ان شہیدوں کے بزرگوں کے، بچوں کے، ان کے اس گاؤں کے جس کے یہ شہید ہیں، اس مٹی کے جہاں پہ یہ پیدا ہوئے، اس مٹی میں جہاں پہ ان کی آخری رسومات ہوئی، ہم مٹی کے ہر ذرے کے مقروض ہیں۔ بالکل، آپ طلحہ صاحب بات درست کر رہے ہیں۔ میں نے ایک ویڈیو کچھ چند روز قبل ہم نے دیکھی کہ جب ایک شہید کے معصوم بچے اس کی قبر پہ گئے تو اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، ان بچوں کی، وہ بھی ان کا ایک، اگر ہم شہید کی بات کریں تو ان کی بھی ایک فیملی ہوتی ہے، لیکن وطن پر قربان ہو جاتے ہیں، تو اس جذبے کو تو جتنا بھی سلام پیش کرے وہ کم ہے۔ یہی لوگ تو ہمارا فخر ہے۔ سر میں آپ سے عرض کروں، کوئی دنیا میں اس چیز کو ایک ٹیسٹ کیس بنا لے، کوئی ذرا اپنی اولاد کے لیے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کی نوکری لے اور ساتھ اس کو یہ کہے کہ اپنی ایک چھوٹی چچی انگلی جو ہے اس پہ ایک ضرب لگوا لو یا کٹوا لو، تو میں دیکھتا ہوں کوئی ماں باپ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں؟ وہ شہید کے ماں باپ ہی ہیں، وہ شہید کے ہی گھر والے بچے ہیں، وہ شہید کے ہی رشتہ دار اور گاؤں والے ہیں جو اس کو جنگ کے محاذ پہ دعاؤں کے ساتھ روانہ کرتے ہیں، اور جب وہ جھنڈے میں واپس آتا ہے تو اس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی لگا رہے ہوتے طلحہ صاحب، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اور وہ شہیدوں کے والد اور شہیدوں کے والدہ ایسی بھی دیکھی ہیں جنہوں نے کہا کہ 4 بیٹے تھے، ایک ملک کے لیے شہید ہوئے، 3 لائن میں بھی موجود ہیں پاک فوج کی خدمت کے لیے۔ ہمیں ان کے جذبے کو سلام کرنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے اور سلام کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ شہداء، جس طرح عطا اللہ طاہر صاحب نے بھی کہا کہ یہ ہماری قومی غیرت کی علامت ہے۔ عمر صاحب، ہمارے پلے کچھ اور ہے ہی نہیں ان شہیدوں اور غازیوں کے اور ان چیزوں کے علاوہ۔ آج اگر ہم باعزت قوم ہے، دنیا میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر نے اپنی حکمت عملی کے تحت گرین پاسپورٹ کی عزت کرائی ہے، اس گرین پاسپورٹ کی عزت کے اندر ڈپلومیسی کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم جز ہے وہ ان شہیدوں کا خون ہے اور ان غازیوں کی وہ سینے ہیں جو دشمن کی توپوں اور گولیوں کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرتے ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ طلحہ برقی صاحب، جذباتی بھی ہو گئے تھے، اور بالکل اس بات جو ہے وہ جذباتی ہو جاتے ہیں سجاد انور صاحب، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو جس ذکر کر رہا ہوں کہ جب ہم اپنے شہداء کو دیکھتے ہیں، صرف بات بالکل درست ہے، کوئی اپنی اولاد کو نہیں اس طرح اجازت دیتا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم آج آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ تو سر یہ ایک ان پر تنقید بہت افسوسناک سر۔ جی بالکل، یہ آپ نے اور ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی پر اثر تھی۔ یقیناً یہ پاکستان ہی کا معاملہ نہیں ہے، ساری دنیا اپنے شہداء کے لیے اور اپنی فورسز کے لیے ہمیشہ ان کو اعلیٰ ترین سطح پہ دیکھتی ہیں۔ ان کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو کئی دفعہ ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ یہ پاکستان میں نہیں، پاکستان کے باہر بھی اگر ان کا فورسز کا کوئی آدمی آتا ہے تو سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کو سیلیوٹ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کی جو قربانی ہوتی ہے یا جو ان کا رول ہوتا ہے کسی ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ سارے پیشوں سے افضل ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت برے لفظوں کا انتخاب کیا۔ ان کا وہ جتنے اپنے آپ میں سینئر پولیٹیشین ہیں، آرٹیکولیٹ ہیں، ہر جگہ پہ خطابت کرتے ہیں، ان کو تو لفظوں کا
یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل زیب نہیں دیتا تھا کہ جس طرح کے لفظ انہوں نے استعمال کیے. یہ ایک طرح سے ہماری فورسز کے بارے میں ایک سفاکی کا ایک لہجہ تھا ان کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمپل ریمارکس نہیں تھے. آپ نے ٹھیک کہا کہ جن والدین کے بچے شہید ہو گئے اور جن چھوٹے چھوٹے ابھی ان کی مطلب اتنے نوجوان گئے ہیں پچھلے ان 4-5 سالوں میں, ہم نے دیکھا کہ جن کی تازہ شادیاں ہوئی تھیں, ابھی سال کے بچے تھے ان کے, اور ان کے جانے کی وجہ سے ان کے گھروں میں جس طرح سے بعد میں بھی ان کے پیرنٹس نے, ان کی بیگمات نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جو یہ جذبہ, یہ وہ جذبہ جس کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کو اتنا انہوں نے ایک روتھ لیسلی ایک یہ جو ریمارکس دیے ہیں ان کو خود چاہیے کہ وہ اس کے اوپر معذرت کریں, اور اگر ان سے سلپ آف ٹنگ ہوئی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جذبات میں آ کر انہوں نے یہ بیان دے دیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو ان کو بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے. وہ قومی سطح کے لیڈر ہیں, ایک پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں, تو ان کی طرف سے آنے والے اس طرح کے ریمارکس جو ہیں وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ کراچی سے لے کر کشمیر تک کون سی پارٹی ہے اور کون سے عہدیدار ہیں جنہوں نے اس کی مذمت نہیں کی. میں آج سن رہا تھا اسپیکر صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی, اس سے پہلے جو مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس تھی, طاہر اشرفی صاحب کی پریس کانفرنس تھی, رضا جو حراج تھے انہوں نے اس پہ بات کی, فیصل کریم کنڈی نے بات کی, اور تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک پورے ملک کا ایک احتجاج ہے جو کہ مولانا صاحب کو سننا چاہیے, اور اس کے بعد انکنڈیشنل ان کو ایک اپنی ویڈیو بنانی چاہیے کہ بتائیں کہ انہوں نے یہ اس طرح کے ریمارکس کیوں ادا کیے, تاکہ لوگوں کے جو مشتعل جذبات ہیں, جس طرح سے لوگ جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ لاہور میں ایک ایپلیکنٹ جو ہے پہلے NCCI کے دفتر گیا کہ مولانا صاحب کی یہ جو تقریر ہے یہ چلی ہے مختلف سوشل میڈیا آؤٹ فٹس پہ, تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور NCCI نے ان سے اگر وہ نہیں ایکسیپٹ کی تو وہ سیشن کورٹ چلے گئے, اور سیشن اسی طرح گجرانوالہ میں یہ معاملہ ہوا کہ وہاں پہ بھی سیشن کورٹ میں ایک بندے نے درخواست دی. تو لوگوں کے جذبات مشتعل ہیں, اور پاکستان کی ملٹری نے ابھی پچھلے سال ہی تو اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہ اس ریجن کی پوری دنیا کو بتایا, اور پاکستان کی ملٹری کی تو ڈونلڈ ٹرمپ اگر آپ بات کریں تو فیلڈ مارشل صاحب کی وہ بار بار تعریف کر رہا ہے, لیکن پاکستان نے جیو پولیٹکس چینج کر دی ہے. یہ جو مئی 25 کی جو لڑائی تھی اس کے نتیجے میں اس پورے خطے, اور یہ پاک فوج کی وجہ سے ہوا, اور یہ پاک فوج کی وجہ سے ہوا, اور اس کے نتیجے میں برقی صاحب درست کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاسپورٹ کی, آپ کے ملک کی پروفائلنگ کی, آپ کی جو عالمی سطح پہ ایک شناخت ہے اس میں اتنا اضافہ ہوا کہ ٹرمپ جیسا آدمی جو کہ اس لڑائی سے پہلے جو آپ کا یہ جو مئی 2025 کی جنگ تھی انڈیا پاکستان کی, اس سے پہلے اس کی ٹون مختلف تھی ٹورڈز پاکستان. وہ سمجھتا تھا کہ یہ انڈیا خود ہی اس پاکستان کو ڈیل کر لے گا, اور ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی اس جنگ کو رکوانے کے لیے. اور جب انڈیا گڑگڑا کے انڈیا نے امریکہ سے مدد مانگی, اور اس کے بعد امریکیوں کو پتہ چلا جب ان کے جہاز گرے, اور جب اگلے دن پاکستان نے جو ایک بھرپور جواب 32 مختلف جو کنٹونمنٹس ہیں ان کے اوپر جب میزائل حملے کیے, تو اس کے بعد امریکیوں کو سمجھ آئی کہ یہاں پہ تو اس ریجن میں تو انڈیا کو تھانے داری دینے کا مطلب سیدھی شکست ہے. تو اس نے سیدھا انڈیا کو اگنور کرنا شروع کر دیا, اس کے بعد بلکہ ان پہ طنز کرنی شروع کی, اور فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم پاکستان کو ہر جگہ پہ انہوں نے مقدم بنایا. اور پھر یہ جو ایران امریکہ جنگ ہے اس میں بھی پاکستان کا جو رول ہے اور جو اس کی پروفائلنگ ہے وہ جیسے ابھر کے سامنے آئی ہے ایک میڈیٹر کے طور پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کسی فرسٹریشن میں, پتہ نہیں ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, انہوں نے ان کو
اپنا بہتر الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے تھا. اگر اس میں کچھ تو وہ کسی قسم کے کنوے بھی کرنا، الفاظ آپ یہ تنقید نہ برداشت کی جا سکتی مطلب ہے. شہداء کے بارے میں تو ان کو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. شہداء تو سر ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے تاج ہے سر، ہمارا فخر ہے. خالد قیوم صاحب، اس میں ہمارے بچے اگر محفوظ ہیں، ہمارا پرچم سر بلند ہے، تو یہ افواج پاکستان کی وجہ سے ہے سر. ہم جتنا بھی آج پاکستان کی عزت ہو رہی ہے، گرین پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے، آپ دیکھ لیں بار بار جو ذکر کیا جاتا ہے وہ فیلڈ مارشل حافظ سید آصف منیر صاحب کا، پاک فوج کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ ہماری آج پوری دنیا میں عزت ہے تو پاک فوج کی وجہ سے ہے نا. دیکھیے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اس وقت پاکستان کی جو سرحدیں ہیں وہ محفوظ ہیں اگر، اور پاکستان کی سالمیت جو ہے، خود مختاری جو ہے، اور پاکستان کی جو عزت ہو رہی ہے اس وقت مارکہ حق میں، آج جو پاکستان نے شکست دی ہے ذلت امیز بھارت کو، اور پاکستان نے یہ جنگ جیتی ہے، اس سارا جو معاملہ ہوا ہے، یہ ساری جو جیت ہوئی ہے، یہ سارا آج ہم اگر جو ہے وہ رات کو سکون کی نیند سوتے ہیں، تو یہ سارا جو ہے افواج پاکستان کی وجہ سے ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کا بیان اس حوالے سے انتہائی افسوسناک ہے، اور ان کے اس بیان کے خلاف بڑا سیاسی سطح پر بھی بڑا شدید رد عمل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام ملک کی جو اپوزیشن کی قیادت ہے، سیاسی جماعتوں کی قیادت ہے، بشمول اپوزیشن کی جماعتوں کی بھی، ان کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کا جو بیان ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے. اور اسی طرح عوام کے اندر، ملک کے 24 کروڑ عوام کے اندر بھی ان کے اس بیان پر جو ہے وہ بڑا شدید جو ہے وہ رد عمل ہے. یہ مولانا فضل الرحمان سے اس طرح، جس طرح وہ ایک بڑی قادہ ور سیاسی شخصیت ہیں، اس طرح کے بیان کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. لیکن مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ دارانہ ہے. اور یہ بیان جو ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دشمن کا بیانیہ ہو سکتا ہے پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف. اور یقیناً اس بیان سے، اس طرح کی سوچ سے پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ ضرور خوش ہوئے ہوں گے. لیکن اس میں جس طرح اس بیان سے بے حسی کا اظہار مولانا فضل الرحمان نے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک دباؤ بڑھ رہا ہے ان پر کہ وہ فوری طور پر اپنا بیان واپس لیں، اور مطالبہ جو ہے کہ قوم سے اور شہداء سے اور غازیوں سے جو ہے، اور ان کے جو ورثاء ہیں، لاحقین ہیں، ان سے، پورے ملک سے جو ہے ان کو معذرت جو ہے اب وہ کرنی چاہیے. اور اس میں دیکھیے کہ آج افواج پاکستان کی وجہ سے، ہمارے فیلڈ مارشل کی وجہ سے، مارکہ حق کی وجہ سے پاکستان کی دنیا بھر میں پذیرائی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک، اور اس سے پاکستان کی احمد کا رخ کریں گے. احمد، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بھی جو ہے مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ فضل الرحمان کے اس بیان پر جو ہے انہیں قوم سے معافی مانگنی چاہیے. ہر طرف سے جو ہے وہ مذمت ہو رہی ہے اور انتہائی افسوسناک ہے یہ. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے، اور پنجاب اسمبلی سمیت پورے ملک سے یہ آوازیں آ رہی ہیں، اور چاہے کوئی سیاسی لیڈرشپ ہے یا چاہے کوئی عام یہاں کی سول سوسائٹی ہے، سارے ان کے خلاف یہ سراپا احتجاج ہیں اور ان کے بیان کی مذمت کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ بہت ہی ایک نامناسب بات کی ہے، اور یہ میں سمجھتا تو یہ کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے بیان کے اوپر بعد میں کھڑے بھی نظر آتے ہیں. اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی تقریر میں بات کی اور پھر اس کو شہداء کی بات کر کے یہ توہین کر کے اس کے بعد یہ دیکھیں پھر آپ کہیں کہ ان کو سیاست کی طرف لے کر جائیں ان کی بات کو، یعنی کہ یہ ایک پوری، میں سمجھتا ہوں کہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ تقریر کی گئی ہے، یہ سپیچ کی گئی. یہ کوئی حادثتاً یا غلطی کے زمرے میں نہیں سمجھتا یہ آتی ہے، اور نہ ابھی تک ان کی کسی ایسی بات کا ان کی جماعت کی طرف سے یا ان کی طرف سے کوئی اس کی تردید کی گئی ہے. اور میرے خیال سے عمر صاحب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 90,000 ملک پاکستان کے جو شہداء ہیں
90,000 زائد جو ہمارے شہداء ہیں، اور ان میں سمجھ لیں کہ 10,000 کے قریب تو ہماری جو ملٹری سے جو تعلق رکھتے ہیں یا سول سوسائٹیز جو اس ملک کے رہنے والے ہیں، جو پاکستان کی خاطر جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، یہ ان شہداء کی اور جو غازی ہیں اس ملک کے، ان سب کی یہ توہین ہے۔ ان کے ورثاء سے، ان کے لواحقین سے اس کی انہیں معافی مانگنی چاہیے، اور پوری قوم سے اس بات کی انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ بلکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک شہید کی والدہ، انہوں نے یہ بیان دیا، وہ کہہ رہی تھیں کہ میں کہتی ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ آئے مجھ سے میری ساری جائیداد لے لیں، آئے مجھ سے جتنی پراپرٹی لینی ہے وہ اپنی لے لیں، اور اپنے بیٹے کو بھیجیں کہیں، بھیجیں کسی بارڈر کے اوپر یا کسی جنگ کے لیے تیار کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنا حوصلہ ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں، جو پاکستان کے آرمی نے 1947 کے بعد سے لے کر 5 جنگیں لڑی ہیں، اور جو 10 کے قریب آج بھی آپریشن ضرب یعنی کہ ضرب الحق تک، ضرب عزب سے لے کر جتنے ہمارے جو آپریشن یہاں پر جاری ہیں، جو ہماری فوج پاکستان سرسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے سامنے جو کھڑی ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، یہ پیسوں کے لیے نہیں ہو سکتی، اس میں جذبے کام ہوتے ہیں، جذبے کام کرتے ہیں۔ دوسری سٹوری کا رخ کریں گے۔ آئین کے دائرے میں مذاکرات کے لیے تیار ہے، ملک توڑنے کی سوچ رکھنے والوں سے بات نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بڑا واضح کر دیا، اور آپریشن بھی جو ہے وہ وہاں پر جاری ہے۔ مزید 5 خوارج جو ہے وہ جہنم واصل ہو گئے ہیں، مجموعی تعداد 88 ہو گئی ہے۔ تو کیا کہیں گے اس پر سجاد انور صاحب؟ جی، یہ بیسیکلی 5 جولائی کو جو منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پہ اٹیک ہوا تھا، جی، اس کے بعد سے یہ آپریشن شابان جاری ہے وہاں پہ، اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ جو شابان ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اس کے وہ حصہ جو ہے وہ پشتون بیلٹ اور بلوچ بیلٹ کو جوڑتا ہے آپس میں۔ ایک طرف اس کے زیارت ہے تو دوسری طرف یہ جو چمن کو جانے والا رستہ ہے، تو وہاں پہ دہشت گردوں کے نشان مطلب جو اڈے ہیں، وہاں پہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ BLA اور TTP کے مفادات یکساں ہو گئے، اور اس آپریشن میں بھی یہ جو انہوں نے تھانے پہ حملہ کیا ایک، اس میں بھی وہ دونوں سب اکٹھے تھے۔ تو اس کے بعد سے ہماری فورسز نے یہ جو آپریشن شابان شروع کیا، میری اطلاعات کے مطابق تو 117 اب تک جو دہشت گرد ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور ان پچھلے 2 دنوں میں 6 سے 8 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ اور اب یہ جو آپریشن ہے، یہ ٹارگیٹڈ ایک انٹیلیجنس بیسڈ ایک آپریشن ہے۔ اس کا جو دائرہ کار ہے وہ تھوڑا اور بڑھ گیا ہے، زیارت سے خزدار، لسبیلا اور سرا منگی کا کوئی علاقہ، یہ سارے علاقے جو ہیں وہاں پہ یہ اس طرح کے ایک ٹارگیٹڈ آپریشنز جاری ہیں۔ جہاں تک وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ ان سے بات ہو سکتی ہے، ملک توڑنے کی سوچ رکھنے والوں سے بات جو مسائل کی بات کرتے ہیں، وسائل کی بات کرتے ہیں، ان سے تو بات ہو سکتی ہے، لیکن جو ملک توڑنے کے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ کوشش یہ کرنی چاہیے بلوچستان گورنمنٹ کو کہ جو کالج یونیورسٹیز ہیں، ان کے ٹیچر ہیں، ان کے پروفیسر ہیں، خواتین ہیں، ان میں بھی یہ دہشت گرد جو ہے نا وہ پینیٹریٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ جو شہری علاقے ہیں، شہری علاقوں میں جو انریسٹ ہے، اس کو بلوچستان گورنمنٹ کو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ رول جو ہے، فورسز تو اپنا کام کر ہی رہی ہیں، وہاں پہ جو سول ڈھانچہ ہے اور سول انٹیلیجنس جو ہے اور ملٹری انٹیلیجنس ہے، ISI انٹیلیجنس ہے، وہ ان دہشت گردوں کی جو سپلائی لائنز ہیں ان کو توڑیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ یہ آپریشن کا مقصد بھی یہی تو کر بھی رہے ہیں اس حوالے سے ایک دم بالکل۔ یہ اسی لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 117 لوگ جو ہیں 5 جولائی کے سے آن ورڈ جو ہے، اور ان کے جو سٹرکچرز ہیں خاص طور پہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ کسی بھی علاقے میں جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ پہنچ کے اس کو کیا جا رہا ہے۔ تو بنیادی سوال یہی ہے کہ ان شہرت زدہ علاقوں میں جو سول ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اور جو ملٹری کے آپریشنز ہوتے ہیں، ان میں ایک سنک پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ سنک پیدا ہو جاتا ہے اور انٹیلیجنس آپ کی درست کام کر رہی ہوتی تو پھر ان کی سرکوبی کرنا زیادہ آسان۔ بالکل ٹھیک ہے خالد کریم صاحب، ملک توڑنے کی سوچ رکھنے والوں سے بات نہیں ہو سکتی، آئین کے دائرے میں مذاکرات کے لیے تیار ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان نے بڑا واضح کر دیا۔ دیکھیے، یہ بلوچستان کے اندر پاکستان کی اور ریاست کی ایک طے شدہ پالیسی ہے، جس کا اظہار جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کیا ہے
کہ جو شخص پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ان کے ساتھ کسی صورت بات چیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. لیکن جو لوگ آئین کو تسلیم کریں, ریاست کو تسلیم کریں, پاکستان کو تسلیم کریں اور اپنا جو اسلحہ ہے اس کو ترک کریں, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت جو ہے اب ہو سکتی ہے, اور وہ اپنی کمٹمنٹ دیں کہ آئندہ وہ ملک کے اندر, صوبے کے اندر جو ہے وہ پرامن طور پر, پرامن شہری کے طور پر جو ہے رہنا چاہیں گے, تو ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. اور دیکھیے اس کے ساتھ جو ہے جس طرح خیبر پختونخوا کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں پر ایک جماعت کی طرف سے جو سہولت کاری ہے جو ہے, اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی جو ہے اب جس طرح بھارت کی طرف سے ان کی جو دہشت گرد ہیں, جو نیکسس بن چکا ہے BLA کا اور TTP کا, ان کی جو سرپرستی ہے وہ بڑی ہے, اور خاص طور پر ان کی جو مالی امداد ہے, جو فائنانسنگ ہے, وہ اب اتنی بڑی ہو چکی ہے, اس کا والیوم اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہاں پر مقامی طور پر بھی کچھ لوگ جو ہیں اور کچھ جو سردار ہیں, ان کے مالی مفادات جو ہیں وہ بھی اس دہشت گردی میں جو ہیں اس جنگ میں ان کے جڑ چکے ہیں. اب وہ بھی جو ہے وہ سہولت کاری کا حصہ بن چکے ہیں. تو اب اس صورتحال کے اندر یہ جو آپریشن ہو رہا ہے, اس میں سہولت کاروں پر بھی جو ہے وہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, دہشت گردوں پر بھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو ترقی ہے, جو خوشحالی ہے, سی پیک ہے, اور بلوچستان کی ترقی, پاکستان کی ترقی. احمد کا رخ کریں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا کم ہے, تو احمد آپ اس پر کیا کمنٹ کریں؟ جی دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آئین ہوتا ہے اور ایک آپ کی ریاست ہوتی ہے, اور ریاست کے رہنے والے جو اس کے باشندے ہوتے ہیں وہ اور ریاست دونوں آئین کے تابع ہوتے ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب کو بولنے کی اجازت ہے, بات کرنے کی اجازت ہے. آپ کے جو تفضات ہوتے ہیں وہ گورننس کے اوپر ہوتے ہیں, آئین کے حدود میں رہتے ہوئے. اب یہ آئین کا جو آرٹیکل 5 ہے وہ بڑا کلیئر کہتا ہے کہ جو بھی شہری ہوگا وہ اپنی ریاست کا وفادار رہے گا, وہ آئین کا تابع رہے گا. اس کی جو ریاستی خود مختاری ہے, جو پاکستان کی جو سالمیت ہے, جو اداروں کی سالمیت ہے, وہ اپنی ان کے ساتھ وہ مخلصی رکھے گا. اب یہ دیکھیے کہ وہاں یہ کون سی ریاستی مخلصی ہے کہ آپ بندوق اٹھا لیں اور معصوم لوگوں کو آپ قتل کرنا شروع کر دیں, اور آپ ریاستی اداروں کے یعنی کہ ان کے خلاف آپ بات چیت کرنا شروع کر دیں. تو یہ کوئی پاکستان کے ساتھ یا ان کے اداروں کے ساتھ یا اپنے صوبے کے ساتھ کوئی مخلصی نہیں ہے. اور یہ دیکھیے کہ بلوچستان میں کوئی 75 کے قریب کوئی قبائلی سردار ہیں, ان میں مینگل ہیں, مری ہیں, رحسانی ہیں, جمالی ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے سردار ہیں, سب نے سیاست کی ہے. یہ سب نے آ کر جو ہے وہ بلوچستان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا. وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع رہ کر سیاست بھی کرتے رہے بلوچستان میں. اب یہ جو چیزیں بنی ہیں, جو BLA بنی ہے, BNA آ گئی, یا مجید بریگیڈ بیٹھ گیا, یا معروف بلوچ بیٹھ گئی, یہ کہاں سے بندوقیں لے کر آ رہے ہیں؟ یہ گولہ اور بارود کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ اچھا, ان کو دشمن ملک کی یہ گود میں جا کر بیٹھ جائیں اور ان کا بیانیہ لا کر پاکستان میں یا بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے کے لیے وہاں سے فنڈنگ لیں اور لا کر حالات کو خراب کریں, اور یہ پھر بات کریں کہ ہم جو ہے وہ بلوچستان میں حقوق کی بات کر رہے ہیں یا بلوچستان میں جو ہے وہ کو آزادی چاہتے ہیں. یہ بلوچستان کے حقوق کی بات نہیں ہے, یہ دشمن کی بات ہے, یہ دشمن کا ایجنڈا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو لکیر کھینچی ہے پاکستان کی افواج نے اپنے خون سے, اور جو وہاں کے جو CM بات کر رہے ہیں, یہ ممکن نہیں رہا ہے عمر صاحب کہ جو ہے وہ پاکستان کا کوئی ایسا کونا جائے وہ دشمن کے پاس چلا جائے یا کوئی ایسی تکلیف کسی کو پہنچ جائے. ایک ایک انچ کا دفاع کرنا جو ہے وہ ہماری افواج جانتی ہے, ہماری جو وہاں کی سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بھی جانتی ہے. بالکل ٹھیک. تیسرا ٹاپک آج جو ہمارا, افغان خواتین پر پابندیاں لگانے کے بعد طالبان رجیم نے نوجوانوں کو بھی بنیادی حق تعلیم سے محروم کر دیا. سجاد, انور صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم طالبان رجیم کا جب ذکر کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ بدترین دور دکھائی دیتا ہے. جی بالکل, یہ اینٹی سیویلائزیشن ہے یہ لوگ. نہ ان کا علم پہ بلیو ہے, نہ جمہوریت پہ بلیو ہے, نہ تعلیم پہ, نہ سوشل ریفارمز پہ, نہ صحت لوگوں کی, نہ انفراسٹرکچر پہ, نہ کسی اور چیز. لاکھوں افراد کو بنیادی حق سے, اور پورا افغانستان ان لوگوں نے جہنم بنا دیا ہے. عام لوگ جو ہیں وہ دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی ہے, اور یہ اتنا پیچھے جا رہے ہیں کہ یہ اب خواتین کے اوپر تو ایک پابندی انہوں نے لگائی ہوئی تھی. اب یہ جیسا آپ بھی کہہ رہے ہیں, اور میں نے بھی اس کی تھوڑی سی ریسرچ کی, دی گارڈین کے مطابق, گارڈین کی ایک رپورٹ ہے کہ ایک تو جو یونیورسٹیز وہاں پہ فنکشنل تھیں وہ تقریباً بند کر دی گئی ہیں. کہا گیا ہے کہ جی ان میں ایک مغربی تعلیم پڑھائی جاتی ہے, اور جو
اور پیرالل ادارے تھے وہاں پہ بھی پابندیاں لگا دی گئی ہیں. اب وہاں پہ تعلیم کیا ہے؟ وہاں پہ تعلیم صرف مدرسوں میں جاری ہے. اور یہ جو جتنے بھی یہ طالبان جو وار لارڈز ہیں ان سب کے اپنے اپنے مدرسے ہیں اور یہ اپنے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے وہاں پہ یہ جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کا پورا چیپٹر ہی کلوز کرنا چاہ رہے ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے اور یہ ایک ایسی نسل پیدا کرنے جا رہے ہیں اس ریجن میں جو آنے والے دنوں میں اس پوری ریجن کے لیے ایک مسئلہ بن جائیں گے. وہ سارے نوجوان جو بغیر علم کے ہوں گے, جو بغیر کسی نالج کے ہوں گے, جو بغیر کسی علمی پس منظر کے ہوں گے, وہ ایک خطرہ ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں آپ دیکھیں کہ جو بھی بڑا سبوٹیج یا جو بھی واقعہ پیش آتا ہے دہشت گردی کا, پیچھے کون نکلتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, بالکل افغانستان نکلتا ہے. بہت بہت شکریہ, وقت ہو رہا ہے, ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب, قیوم صاحب, احمد وڑائچ صاحب. ناظرین, آج کے پروگرام میں JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو شہدائے وطن کے حوالے سے بیان دیا گیا اس پر جو ہے وہ ڈیٹیل ڈسکشن کی گئی. پوری قوم بھی جو ہے وہ غم و غصے میں ہے, معافی کا مطالبہ بھی کرے, اس پر ڈیٹیل ڈسکشن کی گئی. جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے جو دہشت گردوں کے حوالے سے واضح پیغام انہوں نے دیا کہ آئین کے دائرے میں مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اس پر بات کی گئی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی, مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.